अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स होंगे उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बशीर ज़ेब बलोच जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के जो सरबराह हैं उनके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है जनाब, उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं। इसके अलावा जनाब अहमद नूरानी साहब उनके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो आगाज़ भी इसी से ही कर लेते हैं। अहमद नूरानी साहब आप जानते हैं कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो है वो उन्होंने सहाफ़त की है जब वो पाकिस्तान के अंदर होते थे, और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली यहाँ से मूव कर गए, कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से जो है वो यहाँ से मूव कर गए और उसके बाद जो है वो बाहर चले गए और वहाँ से जो है वो फिर वो रिपोर्ट करते रहे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक अपना इदारा बनाया, अपना इदारा बेसिकली उन्होंने अपना इदारा बनाया फैक्ट फोकस के नाम से, और उससे जो है वो फिर स्टोरीज़ को लीड करना शुरू कर दिया वहाँ से, और बहुत सी स्टोरीज़ जो है वो वहाँ से उन्होंने लीड की, जिसमें माजी के अंदर जो पापा जोन्स का एक स्कैंडल था, पिज़्ज़े वाला, जो जनरल आसिम मुनीर का आपको याद होगा, वो एक बहुत मशहूर इनकी स्टोरी थी। जो अब जो इनकी स्टोरी आई है बेसिकली फैक्ट फोकस के ऊपर, वो बेसिकली मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से या उनके असर रसूख के हवाले से या उनके फैमिली रिलेटिव्स के हवाले से जो है वो इन्होंने एक स्टोरी दी है। उसके अंदर जो है वो सबसे जो अहम इशू है, मैं पहले आपके सामने जो है वो स्टोरी रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। ये स्टोरी का जो एक मखसूस पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला उसका जो टाइटल देते हैं वो लिखते हैं अनऑथराइज्ड इंश्योरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट टू जनरल आसिम मुनीर फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, इसके अंदर एक स्लाइड टेक्निकलिटी है, ये ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के अंदर, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि जनाब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो जनरल आसिम मुनीर की बेटियों को जो है वो दिए गए हैं, और ये लिखते हैं पाकिस्तान एज अ कंट्री इज सपोज टू बी गवर्न्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस बट हैज़ इट बिकम्स अ किंगडम रूल्ड बाय द लॉ ऑफ द जंगल। दिस कैन अर्ली ऑब्जर्व बाय द फैक्ट दैट इमीडिएटली आफ्टर जनरल आसिम मुनीर्स अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिज फैमिली मेंबर्स सम ऑफ whom were not even eligible for diplomatic passport were granted these प्रेस्टिजियस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। उनका ये कहना है कि बेसिकली इनकी जो बेटियां हैं उनको जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जनरल आसिम मुनीर की जो बेटियां हैं उनको बेसिकली जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिए गए हैं, लेकिन वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थी, फिर भी जो है वो उनको दे दिए गए हैं। आसिम मुनीर वो वर नॉट पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली वर ऑल्सो इशूड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उनकी बेटियों को जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिए गए हैं। दीज इंक्लूडेड सुंदस उज़ैर, वो इज़ मैरिड टू उज़ैर अली शान, एंड खतीजा आसिम, वो इज़ मैरिड टू सैयद उसामा बिन अफजाल। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ immigration passport confirmed to fact focus that these passports were indeed issued and senior officials from the FIA confirmed that this was done in violation of establishment rules। अब इनका ये कहना है कि पासपोर्ट बनाने वाली जो अथॉरिटी है उनसे भी पूछा गया और FIA से भी पूछा गया। अब किन से पूछा गया है, किन का नाम लिया गया, इस हवाले से जो है वो इन्होंने नहीं बताया। An official stated that the passport issued were official passport and could be granted under the rule since the recipients were spouse of officials। अब ये ऑफिशियल पासपोर्ट के हवाले से बात करें, ऊपर जो पहले पैराग्राफ में ये बात कर रहे थे वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो ये ऑफिशियल पासपोर्ट के हवाले से बात करें, और ये दोनों डिफरेंट पासपोर्ट होते हैं। मैं आपको आगे चल के ये भी बताता हूँ। अब ये कहते हैं कि चूंकि वो ऑफिशियल की बेगमात थी इस वजह से जो है वो उनको भी पासपोर्ट जो है वो इशू हुए हैं। हाउएवर दिस क्लेम इज़ इनकरेक्ट, उन्होंने कहा कि ये गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा एज ओनली वन सन इन लॉ ऑफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर was serving at the time of his appointment and under the rules neither he nor his spouse were eligible for an official passport। Special duties are assigned in papers merely to create justification for issuing these passports। के जी इनका कहना है कि एक ऑफिशियल कैपेसिटी में जो इनके दामाद हैं वो सर्व कर रहे थे, इस वजह से उनका ये इशू हुआ है, और इनके मुताबिक ये जो इनको पासपोर्ट जो है वो नहीं मिल सकता था, लेकिन इन्होंने कागज़ों के अंदर जो है वो शो किया हुआ है कि इनको जो है वो मिल गया है। और साथ ही साथ जो इनकी साहबजादियाँ हैं उनकी तस्वीरें भी जो है वो इन्होंने शो की हैं, लेकिन हम ज़ाहिर बात है डेलिबरेटली उनको ब्लर कर रहे हैं, प्राइवेसी का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है वो वहाँ पर शो की हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ, जो मेरे 2-3 सवाल आते हैं। ये जो फैक्ट फोकस इदारा है ये बेसिकली 2 लोग जो हैं वो रन कर रहे थे या हैं आप कह सकते हैं, और इसके अंदर एक तो अहमद नूरानी साहब हैं और साथ जो इनके पार्टनर हैं वो अहमद वकास गुराया साहब हैं। ये भी जो है वो आजकल बाहर ही होते हैं, और आज से चंद दिन पहले जो है वो इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए, कुछ नाराज़गियाँ हो गई, और अब इस स्टोरी के बाद कल अहमद वकास गुराया साहब जो इनके फॉर्मर पार्टनर हैं जो आजकल नहीं है, उन्होंने खुद इस स्टोरी का जो है वो फैक्ट चेक किया है। अब जैसे मैंने उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर की है वैसे ही जो है वो मैं इनकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिखते हैं फैक्ट चेक फॉल्स क्लेम्स बाय द फैक्ट फोकस अबाउट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू टू जनरल आसिम मुनीर फैमिली। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है कि उनकी फैमिली को जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद नूरानी डेलिबरेटली हाइड्स की डाटा एंड मेक फॉल्स क्लेम्स अबाउट द पासपोर्ट ऑफ जनरल आसिम मुनीर डॉटर्स इन द लेटेस्ट स्टोरी फॉर फैक्ट फोकस। इनकी बेटियों के हवाले से बेसिकली जानबूझ के इस मामले को जो है वो ट्विस्ट किया गया है, वो कहते हैं। अच्छा आगे लिखते हैं
A recent article published Fact Focus titled Army Chief or a King GHQ tightens grip on civilians institution under General Asim Munir makes incorrect claims regarding the issuance of diplomatic passport and the family members of Pakistan Chief of Army Staff. General Asim Munir, the report alleged that his married daughter Sundas Uzair and Khatija Asim were issued diplomatic passport in violation of passport regulations. However, a reviews of available evidence, official passport classification and government regulation contradicts these claims. Contrary to Fact Focus claims, the passport issued to Sundas Uzair and Khatija Asim were not diplomatic passport but official passport type PEO. This is confirmed by the passport photos uploaded by Fact Focus itself. اینڈ ایڈیشنل ویریفائڈ ڈیٹا اویلیبل. وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں وہ تو بیسیکلی اس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو پی او لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے ریڈ کلر کا مارک بھی کیا ہوا ہے. پی او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آفیشیل پاسپورٹ. اگر ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی لکھا ہوا ہوتا ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے تصویریں شیئر کی ہیں یہ تو خود جو ہے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ پی او کی جو آفیشیل پاسپورٹس کی تصویریں شیئر کر کے جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کے حوالے سے آگے چل کے وہ لکھتے ہیں آئی ہیو worked previously with Ahmed Durrani and as a lead data researcher and fact focus I have access to all the data which Ahmed Durrani as it was me who procured the data for the Fact Focus. Ahmed Durrani were in possession of good quality photos of blue passport. He deliberately used blurred and crop photos and gave them red tint to مس لیڈ پیپل. یہ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میں نے ہی ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ڈیٹا نکالوایا تھا احمد دورانی صاحب کے لیے. اور ساتھ یہ جو بلو اور ریڈ والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بیسیکلی جو آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ بلو کلر ہوتا ہے آپ کا, اور ہمارا تو ظاہری بات ہے ہرے رنگ کا ہوتا ہے. اور جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کو بلر کیا گیا ہے اور ٹنٹ کر کے جو ہے وہ ان کلرز کو ریڈ دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ دس آلسو اسٹیبلش دیٹ احمد دورانی پبلش فیک کوئٹس ریفرنس فرام دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے بات ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کن سے بات ہوئی ہے. آگے وہ کوٹ کرتے ہیں دا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن پاسپورٹ کنفرم ٹو فیکٹ فوکس that these passports were indeed issued and senior officials from the FIA confirmed that this was done in violation of established rules. These passports are not diplomatic. Any government department and employee could not have verified them as diplomatic passport. آگے لکھتے ہیں کہ جناب diplomatic passport have a red cover and designation PD in the passport type field, جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی لکھا ہوتا ہے. and official passport on the other hand have a dark blue cover and mark of PO. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فیکٹ فوکس کی جو سٹوری ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پر بیسیکلی ریفر کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر مینشن کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے کلرز کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگس پاکستان پاسپورٹ ٹائپس کی کون کون سی جو ہے پاکستان میں پاسپورٹس کی ٹائپس ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشنز پاسپورٹس پاکستان ایشو 3 ٹائپس آف پاسپورٹ. آرڈینری پاسپورٹ جو ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے ہرے رنگ کا. اس کے علاوہ آفیشیل پاسپورٹ جو ظاہری بات ہے گورنمنٹ آفیشیلس کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, جو ہائی رینکس کے گورنمنٹ آفیشیلس کو جو ہے وہ بیسیکلی دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ از انٹائٹلڈ ٹو اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ. اس میں لکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا شیڈیول IV آف دا پاسپورٹ رولز 2021 اونلی دا فالوئنگ انڈیویژولز آر انٹائٹلڈ ٹو ڈپلومیٹک پاسپورٹ. دا پریزیڈنٹ صدر کو دیا جاتا ہے, پرائم منسٹر فیڈرل منسٹرز وزیر اعظم کو, وفاقی وزراء کو, ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو, چیف آف دا آرم فورس, امبیسڈر اینڈ ہائی رینکنگ آفیشلز. آرمی اسٹاف کے جو چیف ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور ہائی رینک کے جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ دا اسپاؤز اینڈ انمیرڈ ڈیپینڈنٹ چلڈرن انڈر 18 آف دیز انڈیویژولز, بیگمات یا ایسے بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کو دیا جاتا ہے. میرڈ چلڈرن آف اے گورنمنٹ آفیشیلز انکلوڈنگ دا آرمی چیف آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ انلیس دے کوالیفائی انڈیپینڈنٹ انڈر دا رولز. تو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو میرڈ بچے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں بیسیکلی ان کو نہیں مل سکتے انٹل اور انلیس وہ خود اپنی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر کوالیفائی نہ کر پائیں. اس کے بعد اس کا کنکلوژن یہ بیسیکلی دیتے ہیں, تو اس کے اندر لکھتے ہیں دا کلیم دیٹ جنرل عاصم منیر's میرڈ ڈاٹر ریسیو ڈپلومیٹک پاسپورٹ از فالس. کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو خبر ہے کہ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیے گئے ہیں یہ خبر غلط ہے. اور اس کے اندر لکھتے ہیں بوتھ سندس عزیر اینڈ ختیجہ عاصم ور ایشوڈ آفیشیل پاسپورٹس ٹائپ PO ناٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ٹائپ PD. فیکٹ فوکس مس ریپرزینٹیڈ آفیشیل documents is an attempt mislead the public. The evidence provided contradicts
دا کلیمز میڈ ان دا آرٹیکل پروونگ دیٹ دس از اے فیک نیوز. تو یہ بیسیکلی وہ ساری سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا اب میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور دے دیتا ہوں. یہ جو ان کے اختلافات چل رہے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ احمد نورانی اور احمد وقاص گرایا صاحب, ان کے اختلافات جو چل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سائڈ کی سٹوری جو احمد نورانی کے مخالف گروپ ہیں وہاں سے جو سٹوری آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت دیر پہلے سے جو ہے وہ ایڈیٹوریل ڈسکشن ہوتی ہے اور ان کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انویسٹیگیٹو سٹوری کے بجائے جو ہے وہ اس کو پولیٹیکل اینگلنگ جو ہے اس کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک اپنی سٹوری کے اندر جو ہے وہ اینگل یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ بیسیکلی آپ فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, اور اسی پر جو ہے وہ ہماری بحث ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات ہوئے اور یہ ناراضگیاں ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سٹوری آئی. اور اس کے بعد کل رات کو ایک بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی اور کل رات کو اعزاز سید صاحب جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ایک ویڈیو میسیج دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد نورانی صاحب کے گھر میں جو ہے وہ چند نامعلوم افراد جو ہیں وہ آئے ہیں اور ان کے بھائیوں کو حراست میں لیا گیا اور یا ان کو وہاں سے لے جایا گیا اور ان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے اور ان کی والدہ بھی اس وقت جو ہے وہ گھر میں موجود تھی. دیکھیں اگر تو انہوں نے غلط خبر دی ہے جو کہ لگ رہا ہے, اگر تو انہوں نے غلط خبر دی ہے تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان کو سزا دینی چاہیے. میں اس حق میں ہوں, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دوسرا ان کے گھر والوں کا اس سٹوری سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں, ان کے بھائیوں کا یا ان کی والدہ کا ان کا اس سٹوری سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں. ان کو بے جا جو ہے وہ اس کے اندر نہ گھسیٹا جائے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. اور ایز اے جرنلسٹ اگر انہوں نے فیک نیوز دی ہے تو ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو سزا دینی چاہیے, نہ کہ ان کی فیملی کو. تو برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کیا جائے. اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی کے جو سربراہ ہیں بشیر زیب بلوچ, آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ مارے گئے ہیں. اب یہ چند ایک سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور جو ظاہری بات ہے وہاں سے یہ خبر آئی تھی اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی تھی. لیکن اب ریپبلک نیوز جو کہ انڈیا کا چینل ہے, میں آپ کو اس طرح سے بتا دوں کہ ارنب گوسوامی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ان کا یہ چینل ہے. تو وہاں سے بیسیکلی یہ خبر آئی ہے کہ جناب بشیر زیب بلوچ کو ان کو عراق میں جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے. اب انڈیا نے یہ خبر دی ہے اور پاکستانی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک یہ خبر نہیں آئی. اور دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ جی بھارتی میڈیا نے یہ کہا ہے کہ جی عراق میں وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ٹریس کر کے مارا گیا ہے. اب انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن اب یہ خبر دے رہے ہیں اور بی ایل اے نے ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی جب آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ اس طرح کی اگر ان کا سربراہ مارا جائے تو اس خبر کو جو ہے وہ چھپا کے بھی رکھتے ہیں. یا تو وہ خبر ہی غلط ہوتی ہے یا تو ان کا جب تک نیا سربراہ نہیں آتا اس وجہ سے جو ہے وہ اس خبر کو چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن اب یہ انڈیا نے خبر دی ہے, پاکستانی میڈیا یا پاکستان میں آفیشیلز کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.